پاکستان کی اولین سرکاری یونیورسٹی کا تحفظ کرنے والے یونیورسٹی کی زمین کو بچانے کے لیے ایک جذباتی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی روح کو بچانے کی جنگ ہے۔ اس وقت ملک کی اکلوتی وفاقی یونیورسٹی کی بقا داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ ثابت کرے گا کہ ہماری قومی ترجیحات کیا ہیں۔ کیا تعلیمی اداروں کو سڑکیں بنانے اور سیاستدانوں کے لیے رہائش گاہیں تعمیر کرنے پر قربان کر دینا چاہیے؟ کیا عوامی مزاحمت زمینوں پر قبضہ کرنے والوں اور بدعنوان اہلکاروں کے لالچ پر غالب آ سکتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب آنے والے دنوں میں ہمیں مل جائیں گے۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں پورے 1 ماہ تک بغیر کسی روک ٹوک کے بلڈوزر چلائے جاتے رہے اور نہایت احتیاط اور محبت سے لگائے اور پروان چڑھائے گئے سینکڑوں درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ یہ بلڈوزر یونیورسٹی سے گزرنے والی 76 میٹر چوڑی اسلام آباد مری ہائی وے کے لیے زمین تیار کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نے اگرچہ ان دیو ہیکل مشینوں کو عارضی طور پر روک لیا ہے، اس کے باوجود کیمپس کی سرحدیں دیوار کے دونوں جانب تعمیراتی کام انتہائی تیز رفتاری سے جاری ہے۔ بنیادی مسئلہ ناقص گورننس کا ہے، اور یہ مسئلہ آس پاس کے علاقے میں آبادی میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب مری روڈ پر واقع 12 کہو نامی ایک چھوٹی سی بے رونق بستی محض چند 100 افراد پر مشتمل تھی۔ چند ہی سالوں میں یہ بستی جھونپڑیوں، ٹھیلوں، دکانوں اور پلازوں پر مبنی ایک ایسے غیر منظم ہجوم کی شکل اختیار کر چکی ہے جو پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس افراتفری کو نظم و نسق میں لانے میں ناکام ہو جانے کے بعد حکام لا تعلق ہو گئے اور یہاں جنگل کے قانون کو غالب آ جانے دیا گیا۔ یہ افراتفری مری روڈ تک پھیل چکی ہے، جس کے باعث ٹریفک کو یہاں سے رینگ رینگ کر گزرنا پڑتا ہے۔ سیدھا حل تو یہ ہے کہ بستی کے اوپر سے محفوظ طریقے سے گزرنے والا ایک پل تعمیر کر دیا جائے۔ در حقیقت یہ 3.5 کلومیٹر کا منصوبہ حکومت نے 2015 میں تجویز کیا تھا۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کئی سال پہلے، جبکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے اس سال کے شروع میں منظوری حاصل کرنے کے بعد یہی اس معاملے کا سب سے سادہ اور شفاف حل ہے۔ یہ معقول منصوبہ ظاہری طور پر اس وجہ سے روک دیا گیا کیونکہ 12 کہو میں دکانوں کے مالکان یہ نہیں چاہتے تھے۔ تاہم حقیقت صرف دکانداروں کی مخالفت تک ہی محدود نہیں ہے۔ در حقیقت قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کو استعمال کرنے کا اصل دباؤ CDA کی جانب سے آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے عہدہ سنبھالتے ہی CDA نے قائد اعظم یونیورسٹی بائی پاس کے منصوبے پر کام شروع کر دیا اور وزیر اعظم سے منظوری بھی حاصل کر لی۔ لیکن کیا CDA نے دیانتداری سے وزیر اعظم کو اس منصوبے کے نتائج اور اثرات سے آگاہ کیا؟ کیا انہیں سرکاری یونیورسٹی کی زمین کو تعلیم کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے مضمرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا؟ کیا انہیں بتایا گیا کہ جہلم میں ایسی ہی ایک کوشش کو سپریم کورٹ نے مئی 2009 میں غیر قانونی قرار دے دیا تھا؟ کیا انہیں اس منصوبے کی وجہ سے باقی تعلیمی اداروں پر پڑنے والے لینڈ مافیا کے دباؤ سے متعلق آگاہ کیا گیا تھا؟ ان سوالوں کے جواب اندر کے لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ توقع کے عین مطابق اس بائی پاس پروجیکٹ نے آصفوں کے ایک پورے غول کو بے قابو کر دیا ہے۔ اس علاقے میں موجود قبضہ مافیا کو خون کی بو آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ قیاس آرائیوں کو ہوا دینے والی سودے بازیاں شروع کر چکے ہیں۔ پروین رحمان کے حال ہی میں رہا ہونے والے قاتلوں سمیت ہر پاکستانی اور قبضہ مافیا کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث زمین کی مانگ بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کی دستیابی بہت کم ہے، اور اسی وجہ سے اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ CDA کا منصوبہ یونیورسٹی کے لیے تباہ کن ہے کیونکہ اس نے عیاری کے ساتھ یونیورسٹی کی زمین کو 2 ایسے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے جو باہمی طور پر غیر متصل ہیں اور ان کا کوئی رابطہ نہیں بنتا۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والا مافیا 12 کہو کے ساتھ والے حصے کو ہتھیانے کی لالچ میں ہے۔ بڑے پیمانے پر غیر تعمیر شدہ اس علاقے کو CDA غیر آباد بنجر زمین قرار دے چکی ہے، لیکن در حقیقت یہ زمین یونیورسٹی کے نئے شعبہ جات، ہاسٹلز، ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جڑی بوٹیوں کے ایک باغ، نباتاتی باغ اور تجربہ گاہوں کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اس غیر تعمیر شدہ حصے پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس خدشے کی بہت معقول وجہ موجود ہے۔ 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA کو موجودہ حدود کی نشاندہی کرنے اور قائد اعظم یونیورسٹی کی اصل حدود میں تجاوزات والے علاقوں کی نشاندہی کرنے کا حکم دیا تھا۔ مشکوک سودے بازیوں کے لیے بدنام CDA نے اب تک اس حکم کی تعمیل نہیں کی ہے، اور ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک نیا نقشہ اس ادارے کے اندر موجود ایسے افراد کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے جو پیسے لے کر رعایتیں دیتے ہیں۔ یہ ایک برا شگون ہے، یہاں تک کہ صدر پاکستان عارف الوی بھی لینڈ مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے چانسلر وہی ہیں، اور اسی حیثیت سے حتمی ذمہ داری نبھاتے ہوئے انہوں نے ہفتوں پہلے قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ سے وضاحت طلب کی تھی۔ تاہم صدر کے دفتر کا کہنا ہے کہ ابھی تک وضاحت موصول ہونے کا انتظار ہے۔ یہ معاملہ محض مشکوک ہی نہیں بلکہ بدبودار ہو چکا ہے۔ 1967 میں قائد اعظم یونیورسٹی کو 1709 ایکڑ زمین عطیہ کی گئی تھی، جس میں سے اس وقت 1250 ایکڑ سے بھی کم یونیورسٹی کے تصرف میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یونیورسٹی کی 450 ایکڑ سے زیادہ اراضی اس وقت تجاوزات کرنے والوں کے قبضے میں ہے، اور قبضہ کرنے والوں میں ایک نمایاں سیاستدان بھی شامل ہیں۔ CDA کے تازہ اقدام کی بدولت اب مزید کئی 100 ایکڑ زمین پر بھی جلد ہی قبضہ ہونے جا رہا ہے۔ بائی پاس پروجیکٹ نے ایک جانب والوں کو گہرے خدشات میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب والوں کے لیے بے حساب منافعوں کی توقعات پیدا کر دی ہیں۔
दोनों जानिब जबरदस्त किस्म का तफावत पैदा हो चुका है। एक जानिब अवामी भलाई का दफा करने वाले हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के तहफ्फुज का अज़्म कर रखा है। इनमें कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के तुलबा, असातिज़ा, साबिक तुलबा और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सिंडिकेट मेंबरान जिन्होंने नामालूम वजूहात की बिना पर बगैर किसी वजाहत के यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल को खदशात से दो चार कर दिया था, वाज़ेह तौर पर इस सारे मंजरनामे से गायब हैं। वाइस चांसलर और सिंडिकेट की मुद्दत मुलाजमत रवां हफ्ते खत्म हो चुकी है। ये सब लोग सब्ज चरागाहों में मुंतकिल हो चुके हैं, कितनी आसानी से। इस लाइन की दूसरी जानिब दुकानों के मालकान, मकामी बाअसर अफराद और प्रॉपर्टी डीलर्स का गठजोड़ है। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो अकेले ही ये तीनों किरदार निभा रहे हैं। छोटे और बड़े तमाम दुकानदार फ्लाईओवर की मुखालिफत कर रहे हैं। एक खास हद तक इनकी मुखालिफत काबिल फहम है। किसी भी सरकारी महकमे से मुनसिफाना मुआवजे का हुसूल कभी भी आसान नहीं होता और इसके लिए अक्सर मुट्ठियां गर्म करनी पड़ती हैं। इलावा अजी इनमें से बेशतर ये जाहिर नहीं कर सकते कि वो असल में इस जमीन के मालिक हैं जिस पर वो काबिज हैं। फैसला कुन मरहला तब आया जब 18 नवंबर को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में सीडीए की जानिब से माहौलियाती तहफ्फुज के इदारे के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां पाकिस्तान में माहौलियाती असरात के जायजे अक्सर महज वाजबी से होते हैं। ये एक दम तोड़ देने वाली ढिठाई थी। इस प्रोजेक्ट के माहौलियाती असरात का जायजा लेने के लिए कुल 19 लोगों से इंटरव्यूज किए गए, क्योंकि ये एक कानूनी जरूरत है और तमाम ही ने यूनिवर्सिटी की जमीन के इस्तेमाल की मुकम्मल हिमायत की। ताहम यह भी काबिल जिक्र है कि इनमें कोई भी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, उस्ताद या साबिक तालिब इल्म शामिल नहीं था। अगरचे यूनिवर्सिटी के 300 मुहाफिजों की तादाद अब भी बड़ी तादाद में शोर मचाने वाले मुलाजिमीन से कहीं ज्यादा थी, जिसे इलाके के प्रॉपर्टी डीलर्स ने बुला रखा था। लेकिन EIA का जाली होना बेनकाब हो गया। खुशकिस्मती से पुलिस की मौजूदगी ने इस बात को यकीनी बनाया कि तकरीब में कोई जख्मी ना हो। अगले रोज कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एहतजाज शुरू हो गया और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। शिद्दत से यूनिवर्सिटी का दिफा करने वाले कहते हैं कि अगर दोबारा बुलडोजर चलाए गए तो वो इनके सामने खड़े हो जाएंगे। क्या कानून की हुक्मरानी कायम हो पाएगी? क्या अवामी इमलाक का तहफ्फुज किया जा सकेगा? क्या पाकिस्तान के लैंड माफिया को काबू में रखा जा सकता है? हुकूमत के अंदर और बाहर मौजूद जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग जल्दबाजी में मुनाफा कमाने के चक्कर में अवामी भलाई की कीमत पर अपनी जाती दौलत में इजाफा करते जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपने फैसले पर नजर सानी की जरूरत है। अगर इस फैसले पर अमल दरामद हुआ तो कौम की अफसुर्दगी मजीद बढ़ जाएगी।